الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ، لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین الوقار، رمضان شریف کے آخری عشرہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رمضان کی رخصت ہوتی بابرکت ساتوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان شریف کی عبادات، روزے، تراویح اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی جمعہ کی نشست میں انتہائی عام عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ انسان کی پوری زندگی ایسی ہے کہ وہ جو اعمال کرتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہفتہ وار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ماہانہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک بار ہوتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے، یہ ایسا عنوان ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر لمحہ کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی سانس ایسی نہیں کہ ہم اس عنوان سے اپنا تعلق کاٹ سکیں اور اس عنوان سے ہم دور رہ سکیں۔ اس عنوان کو سیکھ کر زندگیوں کے اندر داخل کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جس بندی نے زندگی کے اندر اس عنوان کو بولا دیا اور اس کی فکر نہ کی، وہ بے شک نمازی ہے، بے شک حاجی ہے، بے شک روزہ دار ہے، بے شک مجاہد ہے، بے شک دیگر نیکیاں کرنے والا ہے، اسے اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ جمعہ کی نشست کے اندر وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں بات کو مزید پھیلاؤں گا نہیں، ڈائریکٹ ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ عنوان بہت سمپل سا ہے۔ عنوان ہے کہ ایک مسلمان کو حرام اور حلال کی پہچان ہونی چاہیے۔ حرام اور حلال کی پہچان، یہ عنوان ہے۔ آج ہم جمعہ کی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ کے دربار میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ کریم ہمیں زندگی کے اندر حرام حلال کی پہچان کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شمار نمازی آپ کو ایسے ملیں گے، وہ نمازی تو ہوتے ہیں لیکن حرام حلال میں فرق نہیں کر سکتے۔ بے شمار روزہ دار آپ کو ملیں گے، وہ روزہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاں حرام حلال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
बेशुमार हाजी आपको ऐसे मिलेंगे, वो हाजी तो होते हैं लेकिन हराम और हलाल की उनके यहाँ कोई हामियत नहीं होती। रब कायनात ने कुरान हकीम के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान बयान फरमाई है कि हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान भी है और ये ड्यूटी भी है। कौन सी? अल्लाह फरमाता है व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, कि आप सुथरी चीज़ें हलाल करने वाले हैं। और दूसरी बात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और गंदी और हराम चीज़ों को, जो नजस चीज़ें हैं उन्हें हराम करने वाले हैं और उनसे मना करने वाले हैं। देखिए, मुसलमान की ज़िंदगी का उसूल है और ज़ाबिता है, ये अपनी मर्ज़ी पर अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, अपनी ख्वाहिश पर अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अगर ये अपनी मर्ज़ी पर चले, अपनी ख्वाहिश पर चले, तो इसकी ज़िंदगी में और जानवर की ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो जानवर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करते हैं, जब चाहा उठ गए, जब चाहा सो गए, जो चाहा खा लिया और जो चाहा छोड़ दिया, जिसे चाहा देख लिया और जिसे चाहा छोड़ दिया। ये जानवर की ज़िंदगी है। मुसलमान की ज़िंदगी, उसके अंदर एक उसूल है। वो उसूल क्या है कि ये अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम नहीं होता। मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत होती है और ये अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद होता है। कुरान पाक ने बार बार एक जुमला दोहराया है, वो जुमला बहुत काबिल तवज्जो है। अल्लाह ताला ने हदूद बयान की हैं, बाउंड्री लगाई है कि ए कलिमा पढ़ने वाले, ए मुसलमान, ए मुझे मानने वाले, इस रेड बाउंड्री को तूने क्रॉस नहीं करना, इस हद से तूने आगे नहीं जाना। जो मैंने कहा है वो करना है, जिससे मैंने मना किया है वो मेरी बाउंड्री है, वो मेरी हद है, उससे आगे तूने नहीं बढ़ना। अल्लाह बार बार इस चीज़ का कुरान के अंदर बयान फरमाता है, तिलका हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब भी ना जाओ। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, पाबंदी लगाई है, बैन लगाया है, बाउंड्री खड़ी की है कि ए कलिमा पढ़ने वाले, ए नमाजी, ए हाजी, ए रोज़ादार, इससे आगे तूने नहीं जाना। तो रब्बे कायनात ने फिर बार बार इस बात को बावर भी कराया है, ये मेरी हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ना। अच्छा, अल्लाह की हदों को क्रॉस करने वाला बंदा, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनको खुले दिल से इस्तेमाल कर लेने वाला बंदा, उसके साथ अल्लाह का रवैया क्या होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी की गैरत का तज़किरा किया गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े गैरतमंद सहाबी थे, सारे सहाबी गैरतमंद थे, और लेकिन इनकी गैरत और इनकी हया बड़ी मारूफ और बड़ी मशहूर थी। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया कि या रसूलल्लाह, साद बड़ी गैरत वाला है, यानी अपने रिश्तों के मामले के अंदर, औरतों के मामले के अंदर और अपने जो करीबी लोग हैं उनके मामले के अंदर बड़ी गैरत वाला बंदा है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं और बड़े गयूर होते हैं। तो सहाबा के अंदर हज़रत साद बड़े मशहूर और मारूफ थे। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह के सामने इनकी गैरत का जिक्र किया गया तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात इरशाद फरमाए, वो कलिमात तवज्जो से सुनने वाले हैं। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद की गैरत को बयान करने वालों सुनो, आना अग़यरु मिन्हु, मैं मोहम्मद साद से बढ़कर गैरत करने वाला हूँ। यानी साद मेरा गुलाम है, उसने मेरा कलमा पढ़ा है, तो मैं उसका आका हूँ, मैं उससे बड़ा गैरतमंद हूँ, मैं उससे बढ़कर गैरत करने वाला हूँ। और कलाम रसूलुल्लाह ने यहाँ तक रोका नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह ने इससे अगला जुमला भी इरशाद फरमाया। मेरे महबूब फरमाते हैं, वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और सुनो, मेरा रब मुझसे बढ़कर गैरत करने वाला है। फरमाया मैं साद से बढ़कर गैरत करने वाला हूँ और रब मुझसे बढ़कर गैरत करने वाला है।
اب صحابہ نے ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بندوں کی غیرت تو سمجھ آتی ہے کہ فلاں بندہ غیرت مند ہے، فلاں بندہ بڑا غیور ہے اور رشتوں کے معاملے کے اندر یہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی غیرت سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ سے بڑھ کر غیرت کرنے والا ہوں اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت کرنے والا ہے، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ چونکہ غیرت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، آپ جس ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں، 14 صدیوں کے گیپ پر بھی آپ دیکھتے ہیں غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں، غیرت کے نام پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غیرت کے نام پر لوگ حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو غیرت کا معاملہ اگر بندوں کے لحاظ سے اتنا حساس ہے تو پھر رب کے لحاظ سے کتنا حساس ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کی غیرت کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ آپ سے بڑھ کر غیرت کرنے والا ہے، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اب سنیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا۔ حضور ارشاد فرمانے لگے، رب کی غیرت یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار نہ کیا جائے۔ اللہ اس وقت بڑی غیرت کرتا ہے جب کوئی بندہ اس کی بنائی باؤنڈری کراس کرتا ہے۔ میں رب ہوں، میں نے منع کیا ہے، یہ پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، میں نے روکا ہے، یہ پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، میں نے اس ریڈ باؤنڈری سے آگے جانے سے منع کیا ہے، یہ پھر بھی کراس کر رہا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ بڑی غیرت کرتا ہے، بڑا جلال کرتا ہے اور قہاری کا اظہار کرتا ہے جس وقت بندہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری کراس کر دیتا ہے اور اللہ کی لگائی ہوئی حد کو عبور کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ حلال اور حرام کی پہچان کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا لازم اور کتنا ضروری ہے۔ جیسے ہی باؤنڈری کراس ہوگی، اللہ رب العالمین کی غیرت اور اللہ کا جلال وہ عروج پر آ جائے گا۔ سنیے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جب بندے اللہ کی لگائی باؤنڈری کراس کر دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو جملہ بار بار میں بول رہا ہوں، اللہ کی بنائی حد کراس نہ کرو، اللہ کی بنائی ریڈ باؤنڈری کراس نہ کرو، اس کا سمپل سا معنی یہ ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ جس سے اللہ نے منع کیا جب بندہ کر لیتا ہے، معنی کیا ہے کہ اس کے ہاں اللہ کی بنائی ہوئی حد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ریڈ باؤنڈری کراس کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دیا جائے تو پھر اللہ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں الرجل یطیل السفر، ایک بندہ بہت لمبا سفر طے کرتا ہے۔ جو حدیث کا عنوان ہے، اس عنوان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لمبا سفر ہے یہ حرم شریف کا سفر ہے اور حج کا سفر ہے۔ چونکہ آگے جو بیان آ رہا ہے اس بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان مقدس مقامات کا بیان ہو رہا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں الرجل یطیل السفر، ایک بندہ بہت لمبا سفر طے کرتا ہے اور جب سفر طے کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اشعث اغبر، پراگندہ حال ہو جاتا ہے، گرد و غبار سے آلود ہو جاتا ہے، بالوں میں مٹی، کپڑوں پر مٹی، یعنی سفر کر کر کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کرتا ہے اور پیدل سفر طے کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، حرم میں پہنچ جاتا ہے، عرفات میں پہنچ جاتا ہے، پاکیزہ مقامات پر پہنچ جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یوں اپنے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کیا، بال گندے ہو گئے، جسم گندا ہو گیا، کپڑے پر مٹی آ گئی، بالوں میں گرد و غبار آ گیا، طویل سفر طے کرنے کے بعد جب وہ منزل پر پہنچا تو اس نے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے دربار کے اندر بلند کیا اور صدائیں لگانے لگا، یا رب یا رب یا رب،
اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے، یعنی وہ دعائیں مانگنے لگا، عرضیاں پیش کرنے لگا۔ اب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورتحال کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ بندہ جس نے اتنا لمبا سفر طے کیا، پاؤں اس کے چھالے آ گئے اور جسم پر مٹیاں آ گئی اور گرد و غبار اس کے بالوں میں آ گیا، اس کی صورتحال کیا تھی؟ فرمایا اس کی صورتحال یہ تھی، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام۔ فرمایا یہ بندہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گیا ہے لیکن اس نے اللہ کی بنائی ہوئی کچھ باؤنڈریوں کا خیال نہیں رکھا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، جو کھا کے گیا ہے حرام کا ہے۔ رب نے ہاتھ لگائی تھی، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، تو نے مجھے مانا ہے، تو نے حرام نہیں کھانا، لیکن یہ حرام کھا کے گیا ہے۔ اتنے مقدس جگہ پر گیا ہے، عبادت کرنے گیا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ باؤنڈری کراس کر گیا۔ جس چیز سے رب نے منع کیا تھا وہ کام اس نے کیا ہے، کیا کہ اس نے حرام کھایا ہے۔ دوسری بات میرے محبوب فرماتے ہیں مشربہ حرام، اور پیتا ہے تو حرام کا، یعنی مسلمان ہو کے شراب پینے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ یہ جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، کیا ہم نے ایسے کلمہ پڑھنے والے نہیں دیکھے؟ 2 چکر یورپ کے لگا کے آ جائیں تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے بدل جاتے ہیں، اور وہ حرام کو بھی حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں، شراب یوں پیتے ہیں جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس نے باؤنڈری کو کراس کر دیا، وہ چیز جو حرام تھی اس نے اس چیز کو پیا۔ اور تیسری بات میرے محبوب فرماتے ہوئے ملبسہ حرام، یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، جو لباس پہن کر آیا ہے یہ لباس بھی حرام کا خریدا ہوا ہے، سود کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، قبضے کا پیسہ ہے، یہ اس سے خریدا ہوا لباس اس نے پہنا ہے۔ باؤنڈری رب نے لگائی تھی، حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے، حلال پہننا ہے۔ نمازی تو تھا پر اس نے اس باؤنڈری کا لحاظ نہیں رکھا، حاجی تو تھا پر اس نے اس باؤنڈری کا لحاظ نہیں رکھا، رمضان کا روزہ دار تو تھا پر اس نے اس باؤنڈری کا لحاظ نہیں رکھا، حرام کھاتا رہا، حرام پیتا رہا، حرام پہنتا رہا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام سے اسے غذا دی گئی۔ یعنی ایک گھر کے اندر جب حرام آ رہا ہے، سود کی رقم آ رہی ہے، دھوکے کی رقم آ رہی ہے، اس باپ کی گودی میں پلنے والا بچہ اسے حرام کی غذا مل رہی ہے، اس ماں کی گود میں کھیلنے والا بچہ اسے حرام کی غذا مل رہی ہے۔ باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو کیا کھلا رہا ہے، ماں کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو کیا دے رہا ہے، غذا کون سی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں باؤنڈریاں اس نے کراس کر دی، سفر بڑا لمبا ہے، اس نے کیا ہے، بال گندے ہیں اور جسم پر مٹیاں پڑی ہیں، اب رب کے دربار میں پہنچ کے یا رب کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ حدیں کراس کر گیا ہے، باؤنڈریاں کراس کر گیا ہے، جن کاموں سے رب نے روکا ان سے رکا نہیں ہے۔ اب اللہ کے حبیب کا جملہ سننا، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ دیکھیے یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، تعلقات پر بندے کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں یار میرا کچہری کے اندر وہ آنا جانا ہے، بول چال ہے، بندے میرے جاننے والے ہیں، تھانے کا مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، اسمبلی کی بات ہو تو مجھے بتانا، سیاسی کوئی معاملہ ہو تو مجھے بتانا۔ یعنی بندوں کو اپنے تعلقات پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کا تعلق رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اسے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ اور کیسے مضبوط ہونا چاہیے؟ ایسے مضبوط ہونا چاہیے یہ بولے تو اللہ سنے، یہ مانگے تو اللہ دے، یہ جولی پھیلائے تو اللہ خیرات ڈالے۔ رب نے تو یہ شان بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر مسلمان کی، کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محبوب جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، وہ مجھے رب مانتے ہیں، میرا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرے متعلق جب میرے بندے سوال کریں تو محبوب کیا کہنا؟ فَإِنِّي قریب، انہیں بتانا میں تو بالکل قریب ہوں۔
اور میری شان کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ رب کی شان مسلمان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، فرمایا میں قریب ہوں، مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ایک مسلمان اتنا لمبا سفر کر کے گیا، رسول اللہ کہتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیا یہ مسلمان نہیں تھا؟ مسلمان تھا، حد کراس کر گیا، باؤنڈری کراس کر گیا، رب کی غیرت کو اس نے للکار دیا۔ اور جب بندہ رب کی غیرت کو للکار دیتا ہے، رب رب ہو کے اپنی رحمتیں بدل دیتا ہے، اپنی نظر پھیر لیتا ہے، اپنے کرم کے ساون کو برسانا بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے رمضان شریف کی جدا ہوتی ساعتوں کے اندر ہمیں ایک پیغام اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے رب کی بنائی ہوئی حد کو کراس نہیں کرنا، جس سے رب نے منع کیا ہے اس پر پیرا دینا ہے، وگرنہ بہت کچھ لے کر جائیں گے، بہت کچھ لے کر جائیں گے تو یہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث اسی عنوان کی سنیے کہ اگر بندے نے اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو کراس کیا، حرام کا ارتکاب کیا، حرام کھا لیا، حرام پہن لیا، حرام دیکھ لیا، حرام کام کر لیا، کوئی بھی حرام کی جیت ہے جس سے رب نے منع کیا، بندے نے کر لیا، بہت بڑا بھی عبادت گزار ہو تو اس کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یُؤْتَى یوم القیامت بالناس، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے۔ قیامت کا منظر ہے، مختلف لوگ پیش ہوں گے، مختلف کیٹاگریاں ہوں گی، ان کے اندر فرمایا کچھ لوگ بزم حشر کے اندر اس حال میں آئیں گے۔ کس حال کے اندر؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں مَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَأَمْثَالِ جَبَلِ التِّہَامَةِ، فرمایا ان کے ساتھ نیکیاں یوں ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑ۔ جنہیں حرم شریف کا سفر نصیب ہوا ہے انہوں نے تہامہ پہاڑ کی زیارت کی ہوگی۔ رسول اللہ نے اس پہاڑ کو سامنے رکھ کے، کتنا بڑا پہاڑ، مانا کیا؟ فرمایا کچھ بندے بزم حشر میں یوں داخل ہوں گے، سامنے سے آتے نظر آئیں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں، اتنی بڑی نیکیاں، فرمایا جیسے تہامہ پہاڑ ہوتا ہے۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جیء بہم، وہ اس شان کے ساتھ معاشر کے میدان میں داخل ہوں گے، دور سے نظر آئے گا یار بہت کچھ لے کے آ رہا ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، بہت کچھ لے کر بندہ بزم حشر کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا؟ آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں وہ جب قریب آئے گا نا، جعلہم عباء منثورا، عباء منثورا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کمرہ بند کریں نا صبح کے ٹائم تو کمرے میں اندھیرا ہو، اور اگر چھوٹا سا سوراخ کمرے میں ہو جس سے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہوں، تو جب ہم ان سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ گھر کے اندر روشن دان کھلا ہوا ہو تو اس سے جو کرنیں آتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ان ذرات کو کہتے ہیں عباء منثورا۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن کس حال کے اندر ہوں گے؟ آئیں گے تو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن جب قریب آئیں گے کیا ہوگا؟ جعلہم عباء منثورا، وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گی۔ لے کر تو بہت کچھ آئے تھے، وہ سب کچھ اڑ جائے گا گرد و غبار بن کر، اور کیا ہوگا؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ثم یقذع بہم فی النار، پھر انہیں اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نیکیوں کا مقصد تو یہ تھا جنت ملتی، نماز کا مقصد یہ تھا جنت جاتے، روزے کا مقصد تھا جنت جاتے، حج کا مقصد تھا جنت جاتے، یہ لے کر سب کچھ آئے ہیں۔ اور یہ جو جملے میں بول رہا ہوں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانوا یصلون، یہ وہ ہیں جو نمازی تھے۔ بے نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی، ڈاکوؤں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نمازی تھے۔
دوسری بات میرے محبوب فرماتے ہیں وَيَصُومُونَ، یہ وہ تھے جو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ رمضان کی روزہ داروں کی بات ہو رہی. اور تیسرے نمبر پر وَيُزَكُّونَ، یہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، مال بھی رب کے دربار میں دیتے تھے. اور چوتھے نمبر پر یحجون، انہوں نے حج بھی کیا ہوا تھا. اب صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ تہمہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے، نمازوں میں کوئی شک نہیں، روزوں میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ میں کوئی شک نہیں، حج بھی ادا کیا ہوا ہے. اب صحابہ نے حیرت میں مبتلا ہو کر سوال کیا، قیل یا رسول اللہ کیف ذاک، حضور پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیکیاں گرد و غبار بن کے اڑ گئی، انہیں دوزخ جانے کا حکم مل گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ حیرانگی تو ہوتی ہے. ایک تو بندہ گناہگار ہے، وہ دوزخ جائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن بندہ ہے نیکیاں ساتھ لے کر آنے والا، اس کو دوزخ میں داخل ہونے کا حکم ہو رہا ہے، نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑایا جا رہا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کیف ذاک، حضور یہ پھر کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ نہیں آئی. اب میرے محبوب کا جملہ سننا، یہ ہے اللہ کی حدود کی پاسداری، یہ ہے حرام حلال کے اندر فرق کرنے کی اہمیت اور عظمت. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر انہم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام اخذوہ، فرمایا یہ نمازی تھے، روزہ دار تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ان میں سے جب کسی کے سامنے حرام پیش کیا جاتا اخذوہ، اسے لے لیا کرتے تھے، حرام کا ارتکاب کر لیتے تھے. نمازی تھے لیکن رب کی بنائی باؤنڈری کو کبھی کبھی کراس کر دیتے تھے، اور یہ جملے بولتے تھے سارے کر رہے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے اندر موسیقی کا پروگرام کیا تو کیا ہوا؟ سارا زمانہ تو کر رہا ہے. میری موسیقی کے پروگرام میں شراب چل گئی تو کیا ہوا؟ پورا زمانہ تو کر رہا ہے. میرا اکاؤنٹ اگر بینک کے اندر سیونگ ہے تو کیا ہوا؟ سب کا اکاؤنٹ ایسے ہی ہے. میں نے اگر انشورنس پالیسی کر کے مال لے لیا ہے تو کیا ہوا؟ ایک تعداد تو لے رہی ہے. بندے جب گناہ کرتے ہیں نا تو یوں دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو کر رہا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے، جب دوزخ جانا ہے تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ جس کو دے کے تم نے کیا تھا اسے لے کے آؤ، اس کا حساب اپنا ہے. قبر میں جانا تو خود ہی جانا ہے. محلے دار، دوست، یار جسے دیکھ کر ہم نے اپنے راستے شریعت سے بدلے، جسے دیکھ کر ہم بگوڑے ہوئے، جنہیں دیکھ کر ہم نے رہنمائی حاصل کی غلط، وہ قبر میں ہمارے ساتھ تو نہیں جائیں گے، وہ تو مٹیاں ڈال کے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. جرم کیا ہے؟ فرمایا اس کا جرم یہ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حرام کام سامنے پیش کیا جاتا لے لیتا، کر لیتا. اب یہ حرام کاریوں کا تعلق مختلف ہے، بے شمار کام ہیں. آپ لائق بندے ہیں سارے، آپ کو پتہ ہے رب نے کس کس کام سے روکا ہوا ہے. جس سے رب نے روکا ہے وہ حرام ہے، اور حرام کا مرتکب بندہ، ارتکاب کرنے والا بندہ، وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے. اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں. ایک اور حدیث شریف سماعت کریں، مسند امام احمد کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم، فرمایا جس بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، جسم پر پہننے کے لیے 10 درہم کا کپڑا خریدا، تو کیا ہوا؟ فی ثمنہ درہم من حرام، 10 میں سے 1 درہم حرام کا تھا. 10 کے 10 نہیں، 9 حلال تھے، 1 درہم حرام کا تھا. اس نے پہننے کے لیے کپڑا خریدا ہے. تو حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ نماز قبول نہیں فرمائے گا. تو شریعت نے تو ہمیں پابندی کا حکم دیا ہے، تابعداری کا حکم دیا ہے. بنائی ہوئی اللہ کی حدیں، ان حدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے. اچھا، چونکہ وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس عنوان پر ایک حدیث شریف
جس حدیث کے متعلق امام ابو داؤد یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار 4 حدیثوں پر ہے، اور ان 4 میں سے ایک یہ حدیث ہے جو ابھی ہم سننے لگیں۔ اور کچھ علماء نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اگر پورے اسلام اور پوری شریعت کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک پورا حصہ اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث کو ذہن نشین کر لیجئے، اور رمضان شریف کی رخصت ہوتی ساعتوں کے اندر اپنی زندگی کے تانے بانے خالص اللہ کی رضا کے لیے درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ کام جس سے رب رسول نے منع کیا ہے، نظر جھکا کے کہیں میں نہیں کروں گا، مجھے میرے اللہ نے منع فرمایا۔ زمانہ کچھ کہے، دوست کچھ کہیں، یار کچھ کہیں، برادری کچھ کہے، رسم کچھ کہے، رواج کچھ کہے، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، رسم و رواج کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے رب کی ماننی ہے، میں نے رب کے پیچھے چلنا ہے۔ اچھا، حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، سب کو پتہ ہے۔ نماز پڑھنا حلال ہے، چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ دینا حلال ہے، نہ دینا حرام ہے، ہر نافرمانی حرام اور ہر اطاعت حلال، سب کو پتہ ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں، یعنی جن میں شک ہوتا ہے کہ یار حرام ہے یا حلال ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں کہ اس کا تعلق حلال کے ساتھ ہے یا حرام کے ساتھ۔ جو حرام ہے وہ تو واضح ہے، جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے درمیان میں ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک، یعنی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام اصول بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ، جس بندے نے اپنے آپ کو مستحبات سے بچا لیا، شبہ والی چیز، حرام تو حرام ہے، وہ حرام کے قریب تو کبھی جائے نہیں گا، لیکن جس چیز کے اندر شبہ ہے، مشتبہ چیز ہے، فرمایا جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ یعنی مسلمان کی شان یہ ہے، حرام تو حرام۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے نا کسی بندے کو قرض دیا ہوا تھا، آپ اس کے گھر کے پاس گئے نا تو سخت دھوپ تھی، گرمی ہو دھوپ ہو تو سائے کی تلاش ہوتی ہے، دیوار کا سایہ آیا ہوا تھا، لیکن آپ سامنے دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں آ گئے۔ آپ نے کہا میں سائے میں نہیں آؤں گا، وجہ یہ ہے اس بندے کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، تو جسے بندہ قرض دیتا ہے اس سے تھوڑا نفع بھی حاصل کرنا یہ سود کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سود بن جائے اور میں اللہ کے دربار میں مجرم ہو جاؤں۔ میں اس کی دیوار کا سایہ بھی نہیں لوں گا، میں نے قرض دیا ہوا ہے۔ تو اتنی احتیاط ہے، یعنی شبہ والی چیز اس کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اور میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبْهَاتٍ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو بندہ شبہ والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نفل چھوڑتے ہیں تو پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب سنتیں چھوڑنے کی عادت آتی ہے تو آہستہ آہستہ فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ جو نفل پابندی سے پڑھتا ہے وہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جو بندہ سنتیں پابندی سے پڑھے گا وہ فرض کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جو بندہ شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ کبھی بھی حرام میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرے گا۔ اور میرے محبوب نے بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی، فرمایا مثال کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی مثال یہ ہے کالراعی حول الحما، جس طرح ایک چرواہا چراگاہ کے قریب بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اور چراگاہ وہ جو سرکاری ہے جہاں کسی کو بکریاں چرانے کی اجازت نہیں، اب ایک چرواہ اس چراگاہ کے پاس جس کے اندر جانا منع ہے وہاں بکریاں چرا رہا ہے، کیا ہوگا؟ یوشک ان یقع فیہ، ڈر ہے کہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے، چونکہ بالکل قریب جو ہے بکری اس کے اندر جا سکتی ہے، وہ داخل ہو سکتی ہے، منع والی جگہ پر وہ بندہ پہنچ سکتا ہے،
اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الا ان لکل ملک الحما، سنو ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ اب یہ مثال دے کے رسول اللہ نے بیان فرمایا ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حم اللہ محارمہ، سنو رب کی بھی چراگاہ ہے، کون سی؟ جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں ان کے پاس نہ جانا۔ جس طرح چرواہا سرکاری چراگاہ کے پاس بکریاں چرائے گا تو اس کے اندر بکریاں جا سکتی ہیں، اسی طرح شبہ والی چیزوں کے پاس جب تم جاؤ گے آرام میں جا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہ کرنا۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ سنور جائے پورا جسم سنور جاتا ہے، یہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور دل کو سنوارنے کا واحد ذریعہ یہ ہے حلال اور حرام کی پہچان پیدا کی جائے، حلال اختیار کیا جائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جس سے اس نے منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے جس کا اس نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔